من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا کرم احسان ہے کہ جس نے اس ٹھنڈی رات میں اپنے آرام کو چھوڑ کر اس مجلس میں دستار بندی کے جلسے میں شرکت کا اللہ نے موقع دیا، توفیق دی، یہ اس کا محض کرم اور احسان ہے۔ اور جتنے لوگ انسانوں کا ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے کہیں بڑا مجمع فرشتوں کا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جنات وغیرہ بھی مجلس میں سننے شریک ہوتے ہیں۔ تو ہمیں مجمع کے اوپر نہیں جانا ہے، ہماری نظر چھوٹی ہے، اس لیے مجمع چھوٹا نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے جس کو توفیق دیا وہ یہاں پہنچے، اور یہ جو کہنے والے نے کہا تو ایک حصہ تو کہنے والے کو، چونکہ اس کا کان نزدیک ہے، وہ سنتا ہے، اور سامنے جو مجمع ہے وہ مخاطب ہے، وہ بھی سنتا ہے، اور ایک حصہ فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ جو وہ ہوا اللہ چلا دے، ایسی ہوا ہر شخص مسلمان ہو جائے تو ہدایت کی ہوا چلتی ہے۔ تو اللہ پاک اس فضاؤں میں جو نور چلا ہے ہوا کے دوست پر، وہ جہاں جا کے ٹکراتا ہے اللہ اس کے ذریعے بھی ہدایت دیتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے اس کہنے سننے سے اللہ کہاں کہاں کس کو ہدایت دے گا۔ ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا، کہنے سے ہدایت مل جائے اور اس کی مہربانی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا مبلغ واللہ یہدی، میں تو مبلغ ہوں، پہنچاتا ہوں دین کی باتوں کو، مگر ہدایت تو اللہ دے گا۔ اسی طرح اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے، معطی وہ ہے، دینے والا تو وہی ہے، لیکن میں تقسیم کرتا ہوں، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرتا ہوں۔ تو سارے جہان میں جس کو جس طرح کی نعمتیں ملتی ہیں وہ سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے رحمت سے ملتی۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا تقسیم کے ذریعے سے ہر ایک عالم میں پہنچ رہا ہے، قبر کا ہو، محشر کا ہو، قیامت کا ہو، آخرت کا ہو، دنیا کا ہو، ہر جگہ کے لیے آپ کو رحمت سارے عالم کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور آج ان کے اوپر کلام پاک نازل ہوا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس قرآن پاک کے اندر 6666 آیتیں ہیں۔ اتنی آیتوں کو ایک بچہ یاد کر کے حافظ قرآن بنتا ہے۔ اس کے بارے میں ابھی تو مغرب سے سارے علماء کرام سے فضائل جنت میں لے جانے کا سب کچھ سن چکے ہیں۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ قرآن پاک میں 1000 میں قصے بیان کیے ہیں۔ وہ کفار مکہ کہتے تھے یا اللہ اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ میں قصہ کو اس لیے بیان کیا ہوں ما نثبت بہ فؤادک، اس سے تمہارا دل مضبوط ہوگا۔ تو پہلے جو کچھ ہوا ہے، اگر اس طرح کا لوگ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرے گا تو اسے بھی اسی طرح پریشانی آئے گی جیسا فرعون نے کیا اور دیگر ظالموں نے کیا، تو اس کا انجام بھی اسی طرح سے ہونا۔ تو یہ قصے نہیں ہیں، بلکہ پہلے جو گزرا ہے جس طرح سے وہ بھگتیں گے اسی طرح کا، وہ اچھا کیا ہے تو اچھا ملے گا، برا کیا ہے تو سزا پائے گا۔ اسی طرح 1000 آیت میں خبر دیا ہے، اور سب سے بڑی خبر عن النبأ العظیم، سورہ نبا اس کا نام ہی رکھا ہے، بڑے خبر کی صورت ہے۔ اسی طرح 1000 آیت میں وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو کیا دیں گے، اور اسی طرح 1000 آیت میں وعید ہیں۔
اسی طرح 1000 آیت میں امر ہے کہ کرنا کیا ہے، حکم دیا ہے، اور 1000 آیت میں نہیں یعنی منع کیا ہے وہ ہے۔ 500 آیات میں شریعت کی ساری احکام طریقے حکم کو بتایا گیا ہے، اور 100 آیات میں ذکر کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور پھر کچھ آیتیں ہیں جس میں ناسخ منسوخ وغیرہ کو بتایا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک شخص جو حافظ قرآن بنتا ہے اس کا وہ مقام ہے۔ قاری طیب صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ قاری طیب صاحب نے ایک مجمع میں بتایا تھا کہ امریکہ میں ایک کھلونا تھا، وہ گول گول گولی کے سا رہتا تھا، اس گولی کو پانی میں ڈالتے ہی کوئی باغیچہ بن جاتا، کوئی دربار بن جاتا، کوئی کھلونا بن جاتا، کوئی کرسی کا روپ کر لیتا۔ تو اسی طرح یہ قرآن میں جو گول گول آیت کا پہچان دیا، آیت کے معنی نشانی کی ہوتا ہے، کہ یہ ہر آیت سمجھو کہ ایک مقام ہے۔ تو گویا کہ حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، لیکن یہ جو پڑھے گا آخرت میں تو خود وہ مقام بنتا بھی چلا جائے گا۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت بدامہ ہے، جنت کو اپنے پاس میں لے کر جا رہا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جو ہے روپیہ پیسہ بیگ میں لائے چھڑا کر کے بینک سے، اگر وہ یہ کہے کہ میں کار لے جا رہا ہوں، میں جیب میں گھر لے جا رہا ہوں، تو آپ بھی کہیں گے واہ صاحب آپ کے بیگ میں کار آ جاتا ہے، آپ کے بیگ میں مکان آ جاتا ہے، تو وہ روپیہ ہے اس سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو سینے میں قرآن ہے گویا کہ جنت بدامہ ہے۔ کہنے کی بات تو یہی ہے کہ اس قرآن کے اندر پڑھنے پڑھانے سننے کا سلسلہ ہے۔ مدرسہ کی طرف سے دستار بندی کا جلسہ کر کے یہ دستار ان اساتذہ کرام کے ہاتھوں اس کے سر پہ بنا کے ایک پہچان پیدا کیا کہ اب تک تو اس کو آپ طالب علم سمجھ رہے تھے، لیکن اب یہ حافظ قرآن ہے، اس مقام پہ پہنچ گیا، دوسروں کی شفاعت کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس کو سرٹیفکیٹ بھی مدرسہ سے دیتے ہیں، لیکن اصل سرٹیفکیٹ جو ہے رمضان جب آئے گا تو رمضان میں جب محراب سنا دے گا اور سارے مقتدی قرآن کو پورا سنیں گے سورہ فاتحہ سے لے کے آخر تک، تو سارے نمازی اس کو سرٹیفکیٹ دیں گے اللہ کی طرف سے کہ حافظ قرآن ہے، بہت اچھا قرآن یاد ہے، اور زندگی بھر یاد رکھے گا کہ فلاں سال فلاں حافظ صاحب نے تراویح سنا ہے، ایک محبت بھی قائم ہو جاتی۔ تو بہرحال ہم لوگ جو ہے اس جلسے میں شریک ہوئے، اللہ نے توفیق دیا، اس کی مہربانیوں سے ہم پہنچے، اور ساری باتیں ہو چکی ہے، اب دعا ہونے والی ہے۔ دعا کے اندر اللہ پاک کے سامنے اپنی بات کو رکھنا، یہ دعا ہے۔ منوا کے دم لیں گے، یہ منوانے والی بات نہیں ہے، اپنی حاجات کو رکھنا۔ اس لیے اللہ پاک کو ندامت کا آنسو پسند ہے اور انسان کا عاجزی پسند ہے۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کر دیا، اور اللہ پاک کہتا ہے کہ فنسیا ولم نزد لہو عزما، تو آدم علیہ السلام تو بھول گئے، تو اس کے اندر کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ تو بدون ارادہ کے بھولے ہوئے آدمی سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ تو قابل معافی ہے، اور اس میں پکڑ کی بھی کوئی شکل نہیں، لیکن نبی ہے تو اس کے حساب سے وہ اتنے روئے اس غلطی پر کہ پورے قیامت تک کے سارے انسان کا آنسو ایک جمع کیا جائے ایک طرف میں، اور آدم علیہ السلام کے ندامت کا آنسو ایک طرف رکھا جائے تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، کس قدر ندامت ہے۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی کنت من الظالمین، کہ اللہ میں ظالم ہوں، اور ہر مسلمان کہتا ہے انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ ہم نے اپنے جانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے ظالم، جہاں ظلم ہے وضو سیفی غیر مالی، جہاں جس چیز کو رکھنا چاہیے کرنا چاہیے ہم نے اس کا غلط کر دیا، گویا کہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔
تو ہر نماز میں انسان استغفار کرتا ہے، اور استغفار جو ہے ولایت کا پہلا درجہ ہے، اسی سے انسان کامیاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کرتے تھے، ایک ایک مجلس میں 70 بار 100 بار کرتے تھے، لیکن آپ کا استغفار گناہوں سے مغفرت کے لیے نہیں، آپ کا تو اگلا پچھلا گناہ، معصومہ کے سردار، انبیاء کے سردار، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جس کو جو کچھ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ملا ہے، تو آپ درجات کے اوپر استغفار کرتے تھے، جو ہر آن آپ کے درجے کو اللہ کے تقرب اور اس کی طرف بڑھایا جاتا۔ بہرحال ہر آدمی کا استغفار اپنے اپنے ڈھنگ سے ہے۔ گناہگار معصیت سے گناہ سے توبہ کرتا ہے، ذاکر لوگ غفلت سے توبہ کرتا ہے، حال والے حال سے توبہ کرتے ہیں، مقام والے مقام سے توبہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہر آدمی توبہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور دنیا کی ہر چیزیں جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، اللہ کے کل قد علم صلاۃ و تسبیح، ہر چیز نے اپنی نماز بھی پہچان لیا، تسبیح بھی پہچان لیا۔ تو رحمان اس سورہ کا نام الرحمن علم القرآن، اللہ وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، تو اس کا نام رحمان، اللہ نے اپنے نام پہ رحمان سورہ رکھا ہے۔ اور اللہ پاک جنت کے اندر جب جنتی لوگ میلہ میں جمع ہوں گے تو اللہ پاک سورہ رحمان جو آپ کے اللہ کے نام سے ہے وہ سورہ پڑھ کے لوگوں کو سنائیں گے، اور لوگ اس سے محظوظ ہوں گے جس کا کلام ہے وہ کس انداز کا کلام ہوگا، اور کتنی اس سے رونق اور خوبصورتی انسانوں کا بڑھے گا، اور کیا مسرت کا عالم ہوگا، اس دنیا میں تو سوچا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ یاسین ہے، یاسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ بھی رسولوں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہے، تو صراط مستقیم ہونے کا اللہ گواہ دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورہ یاسین جنت میں سنائیں گے، اور سارے امت کے لوگ اس کو سنیں گے اور سن کے بے خود ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 500 سال تک بے خود رہیں گے، پھر ہوش میں آئیں گے۔ کیا قرآن کی عظمت ہے، قیامت تک بتائے تو ایک آیت کا بھی عظمت نہیں بیان کر سکتا ہے۔ تو قرآن کی بہت بڑی عظمت ہے، اور اس کا سلسلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام ہے، اور قرآن ہمارے پاس میں پہنچا دیا اللہ پاک نے۔ اس کا حق ہے کہ سال میں کم سے کم 2 ختم ہر مسلمان کرے جو ناظرہ پڑھ سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، ہم قرآن سے اپنے لگاؤ، دل کا لگاؤ رکھیں، اللہ کے کلام کو عزت دیں، اور کلام کے جو کچھ کلام میں کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، توفیق مانگیں۔ تو اس قرآن کو بھی بتایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ کوئی ہے یاد کرنے والا جس کو یاد کرے۔ تو اللہ کو یاد کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، پوری زندگی اللہ کے یاد میں لگا دے، نماز کے ذریعے ہو، تلاوت کے ذریعے ہو، ذکر کے ذریعے ہو، جس انداز سے ہو، بس اللہ یاد رہے اور غیر کو بھول جائے۔ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نظر نہ آئے۔ سمایا ہے جس دن سے نظروں میں تو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ بہرحال ہم سب محتاج بندے ہیں، ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے، بھول چوک نسیان سے بنے ہیں، اس لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اور ندامت کے ساتھ اور محتاج سمجھ کے اس غنی ذات کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، انشاءاللہ ہماری اس مجمع کی اللہ دعا قبول کرے گا۔ اور اسی لیے زیادہ دعا کرنے کے لیے سب لوگ ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فتقبل هذا وجعلنا من المسلمين۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔
ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللهم اغفر امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم فرج عن امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ارحم علی امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم تیرا کرم احسان ہے کہ یہ جگہ جس بندے کے دل میں تو نے ڈالا اس نے زمین مہیا کیا، بعد آنے والوں نے یہاں مسجد تیرا گھر تعمیر کیا ہے اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا، صفحہ کی سنت کو۔ آج 2 شخص حافظ قرآن کا ہم نے سنا، لیکن ناظرہ بھی کوئی پڑھ لے تو اس کے ماں باپ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے تو۔ اے اللہ یہ مجمع اسی طفیل سے اس نسبت سے یہاں جمع ہوا ہے، اے اللہ پورے مجمع کو معاف فرما، جو بھی انسان جنوں میں سے سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما، اے اللہ ہر کھلے چھپے گناہوں کو معاف فرما۔ بہت سے جائز حاجات لے کر یہاں پہنچے ہیں، اے اللہ کس کی کیا خواہش، کیا ضرورت، کیا پریشانی مجھے نہیں معلوم، اے اللہ تو جانتا ہے کہ ان کو کیا پریشانیاں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بیمار چل رہے ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو بھی نیک ارادے رکھتے ہیں اللہ اس کو پورا فرما۔ اب بہت سے لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، ذاتی گھر کے لیے خود کا گھر ہو اللہ اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو قرضے کی ادائیگی کے لیے دعا کرنے کا اسے بھی قبول، قرض کی ادائیگی کا سبیل پیدا فرما۔ کارخانوں کے بننے چلنے کا دعا کرنے کا اسے بھی قبول فرما۔ تجارت کے لائن سے تاجروں نے دعا کرنے کا قبول فرما۔ اولاد صالح کے لیے بہت سے لوگوں نے دعا کرنے کا انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ جو جس لائن سے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، مجھ پر ان کا حق ہے یا مجھ سے دعا چاہتے ہیں، اللہ تو دینے والا ہے، تو اپنے فضل کرم سے مجھے ذریعہ کے طور پر قبول فرما کر ان سارے لوگوں کو تمام دعا کو، تمام جو کچھ دعا کے لیے کہا قبول عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے اندر امن و امان قائم فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما۔ اے اللہ قیامت کے گھڑی میں آپ کو ہاتھ میں رکھ کے جانا آسان ہوگا، لیکن دین کو پکڑ کر چلنا مشکل ہوگا۔ اے اللہ اس مشکل گھڑی میں تو ہمارے ساتھ کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما۔ اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ الہ العالمین اس مجمع کو قبول فرما، اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما۔ اے اللہ مسجد تو تیرا گھر ہے، تیرا تو قبول ہی ہوا تو بنا ہے۔ اے اللہ اس کے پڑھنے والوں میں یومن فیومن ترقی عطا فرما، جو ضروریات ہے غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ یہ تو ذریعہ ہے بزرگان دین کے سلے میں جو ہے زکوٰۃ فطروں کی اکٹھا کرنے کا، لیکن دینے والا تو ہے، تو غیبی نصرت اس مدرسے میں بلکہ تمامی مدارس میں عطا فرما۔ مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مساجد کی، علماء کرام کی، مفتیان اعظام کی، اور اسی طریقے سے حفاظ کرام کی، ہر مسلمانوں کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، ہر قسم سے ہر طرف سے حفاظت فرما۔ اس فتنوں کے دور میں اللہ ہم مسلمانوں کی ہر طرف اللہ امن و امان قائم فرما، مسلمانوں کے جان مال کی حفاظت فرما۔ اللہ تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا تو ہے، تو تھکتا بھی نہیں ہے زمین آسمان کی حفاظت میں، ہم تو بے جائے غافل ہو کر سو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہماری غفلت کو دلوں سے دور فرما۔ اے اللہ تو ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کلام کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہیں اسلام پر قائم فرما، جب
جانے لگا ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کی حالت میں، اللہ تمام مسلمانوں کو اللہ مغفرت عطا فرما، اور جو بھی بزرگان دین اس دنیا سے گزرے ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے درجات میں ترقی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔